خواتین و حضرات، اب تک کی بات میں آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ کی جو مختلف مخلوقات ہیں ان کی تخلیق کے مختلف مقاصد ہیں اللہ کے ہاں۔ انسان اور جنات کے سوا جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کا مجموعی مقصد تو بندے کو فائدہ پہنچانا، مجموعی مقصد، وگرنہ ہر مخلوق کی تخلیق کے اپنے اپنے مقاصد ہیں۔ جیسے آپ نے آم کے بارے میں سن لیا، سانپ بچھو کے بارے میں سن لیا، گھوڑے کے بارے میں سن لیا، ٹھیک ہے نا، یہ مثالیں آپ کے سامنے۔ تو اللہ کی جو مخلوقات ہیں ان کی تخلیق کے مقاصد مختلف ہوتے ہیں۔ اب اگلی بات جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ انہی مقاصد کی بنیاد پر اللہ کی ایک مخلوق کو دوسری مخلوق پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ یہ مقاصد اتنے اعلیٰ ہوتے ہیں اللہ کے ہاں کہ اللہ جب مخلوق کو پیدا کرتے ہیں تو اللہ بغیر مقصد کے تو پیدا نہیں کرتے، لیکن اللہ اسی مقصد کی روشنی میں ایک مخلوق کو دوسری مخلوق پہ برتری عطا کرتے ہیں، اور ایک ہی مخلوق کے ایک ہی جنس کی مخلوق میں سے ایک فرد کو دوسرے فرد پر اسی مقصد میں برتری کی وجہ سے، زیادہ نمایاں ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برتری عطا کرتے ہیں۔ جیسے دیکھیں نا، آم ہے، خراب آم بھی ہوتا ہے، کھٹا آم بھی ہوتا ہے، میٹھا آم بھی ہوتا ہے، اعلیٰ نسل کا آم بھی ہوتا ہے۔ تو آم ایک ہی جنس ہے، لیکن اسی جنس کے اندر ایک آم کو دوسرے آم پر فضیلت حاصل ہوتی ہے، صحیح آم کو خراب آم پر فضیلت حاصل ہوتی ہے، پھر صحیح آم کے اندر جو نسلیں ہیں ان میں سے ایک نسل کو دوسری نسل پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ جو نسلیں ہوتی ہیں وہ تو سب کے سامنے۔ تو اصل بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مخلوق کی جو تخلیق کا مقصد ہے وہ مقصد فیصلہ کرتا ہے کہ مخلوق کا لیول کیا ہے، اس کی سطح کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ تو فضیلت اور برتری کا معیار مخلوقات میں دراصل اس کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہی قرار پاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو چونکہ اللہ کی تمام مخلوقات میں تخلیق کا جو مقصد ہے وہ سب سے اعلیٰ مقصد انسان کا ہے۔ اب آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ انسان کی تخلیق کا مقصد دیگر تمام مخلوقات کی تخلیق کے مقاصد سے اعلیٰ، افضل، برتر ہے۔ وہ ہے اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، اللہ کی معرفت۔ چونکہ یہ مقصد اعلیٰ ہے لہٰذا انسان نام کی مخلوق کو دیگر تمام مخلوقات پر افضلیت اور برتری حاصل ہے، اسی لیے اس کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ پھر تو آپ یہ بھی کہیں گے کہ بھائی پھر جن بھی تو اس کا مقصد تخلیق جو ہے وہ کیا ہے، وہ اللہ کی بندگی ہے، تو پھر جنات اور انسان برابر ہو گئے۔ لیکن اللہ کو حق حاصل ہے کہ مقصد تخلیق دونوں کا ایک ہی ہے، مقصد تخلیق دونوں کا ایک ہی ہے۔ ایک ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنات پر فضیلت عطا کی ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ اگر آپ نے لاجیکلی سمجھنا ہو تو وہ یہ ہے، تمام انبیاء جو تشریف لائے وہ انسانوں میں تشریف لائے۔ انسان والے جو انبیاء ہیں، انسانی انبیاء، وہ جنات کے لیے بھی ہیں۔ یعنی جو تخلیق کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے جو نمائندے اتارے ان کا تعلق انسانوں سے ہے، وہی جنات کے لیے بھی ہیں۔ تو تخلیق کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے جن نمائندوں کو بھیجا گیا، چونکہ ان کا تعلق انسان نام کی مخلوق سے، تو لہٰذا اس مخلوق کو جنات کی مخلوق پر فضیلت عطا کی گئی۔ حالانکہ جنات بھی اللہ کی بندگی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، لیکن چونکہ نمائندوں کا تعلق انسان سے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑھا دیا۔ اسی طرح خود انسان کے اندر آپ دیکھ لیں، مرد اور عورت دو ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت دے دی۔ یہ بھی، اس میں بھی مقصد تخلیق ہی کار فرما ہے، مقصد تخلیق ہی کار فرما ہے۔ وہ کیسے کہ عورت کا کام چار دیواری کے اندر ہے، تو مقصد تخلیق اللہ کی اطاعت ہے، تو اللہ کی اطاعت پوری دنیا میں نافذ ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری مرد کو دی ہے۔ عورت تو مجبوراً میدان جہاد میں آتی ہے۔ خلافت عرضی قائم کرنا اللہ تعالیٰ نے براہ راست مرد کی ذمہ داری دی ہے، عورت اس کی معاون ہے۔ عورت کا اصل کام چار دیواری کے اندر ہے۔ چونکہ خلافت کا کام اللہ نے مرد کو سپرد کیا ہے، تخلیق کا مقصد اللہ براہ راست مرد کے ذریعے پورا کرتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت دے دی۔ یہ ویسے ایک ضمنی بات آ گئی،
سوال تھا تو میں نے کر دیا، جواب میں نے دے دیا، اچانک ذہن میں آ گئی۔ تو خیر بات کرنے کی یہ تھی کہ چونکہ انسان کی تخلیق کا مقصد سب سے اعلیٰ تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات پر برتری اور فضیلت عطا فرما دی، عقل کی بنیاد پر نہیں۔ انسان کو جو برتری حاصل ہوئی وہ اشرف المخلوقات بنا، عقل کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنی تخلیق کے مقصد کی بنیاد پر۔ اگر محض عقل کی بنیاد پر ہوتا تو جو لوگ اسلام نہیں لاتے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اشرف المخلوقات کر کے رتبے پہ رکھتا، ان کو جانوروں کے رتبے پہ نہ لے جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو اسلام کو چھوڑتے ہیں اولئک کالانعام، یہ تو چوپایوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، ان سے بھی گرے پڑے ہیں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین پیرائے میں انسان کو پیدا کیا، لیکن اسفل السافلین میں بھی اسی انسان کو پہنچایا جب اپنے مقصد تخلیق پر عمل نہیں کرتا۔ اور چلیں ایک اور بات بھی کر دیتے ہیں کہ عقل کی بنیاد پر یہ اشرف المخلوقات نہیں ہوا، اور کل تک لوگوں کو یہ غلط فہمی تھی، مسکنسیپشن تھی، آج بھی بہت سے لوگوں کو ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی انسان میں عقل ہے، دیگر مخلوقات میں عقل نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے ہمیں ذرا شرم آنی چاہیے، کس نے کہا کہ کس مخلوق عقل نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ جس مخلوق کو پیدا کرتے ہیں تو اس مخلوق کی نیچر میں، فطرت میں کچھ چیزیں رکھ دیتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ مخلوق اپنا نفع بھی پہچانتی ہے، اپنا نقصان بھی پہچانتی ہے، اسی کا نام تو عقل ہے۔ آج کے آج کے 100 چینلز کی موجودگی میں، جغرافک چینلز کی موجودگی میں کون کہہ سکتا ہے کہ جانوروں میں عقل نہیں؟ پہلے یہ چیز تو صرف سائنسدانوں کو پتہ تھا، عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ عام لوگوں کے اندر شاید یونانی منطق نے اور ان چیزوں نے یہ غلط فہمی پیدا رکھی تھی کہ جانوروں میں عقل نہیں ہوتی ہے۔ کیوں نہیں ہوتی؟ جانوروں میں عقل نہیں؟ آپ دیکھتے نہیں کیا جانور اپنا نفع نقصان پہچانتا نہیں ہے؟ اپنے بچے کو نہیں مارتا، اگلے کے بچے کو مار کے رکھ دیتا۔ پھر آپ کہیں گے جی جانور اپنے بچے کو بھی کھاتا ہے، تو پھر انسان بھی ایسے ہی کرتا ہے، انسان بھی اپنے بچے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، انسان بھی اپنے بچے کو مار دیتا ہے۔ جانور جی وہ اپنا انجام نہیں سوچتا، تو سب سے بڑا انجام تو انسان نہیں سوچتا، اس لیے تو جہنم جا رہا ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اس کے محدود دائرے کے اندر اس کو جتنی عقل کی ضرورت تھی اتنی دی، اس سے زیادہ نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سب سے زیادہ عقل انسان کو دی ہے، لیکن کیا انسان اپنی اس عقل کے ذریعے اللہ کا ادراک، اللہ کا مکمل احاطہ کر سکتا ہے؟ اللہ کو پہچان تو سکتا ہے، اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہاں اس کی عقل بند کر دی گئی، اس سے آگے نہیں جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عقل رکھی، اس کے اندر ایک خاص قسم کا سافٹ ویئر انسٹال کیا ہوا، بس یہ اس سے آگے نہیں جا سکتا ورنہ ایرر دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو عقل دے دی، کیا انسان کو عقل دی؟ کیا انسان محض اپنی اس عقل کی بنیاد پر جنت جہنم کو پہچان سکتا ہے؟ فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں نے جہنم کیسے جانا ہے، جنت کیسے جانا ہے؟ جہنم، جنت اور قبر کے جو مراحل ہیں ان کی معلومات ہیں، بندہ نیری عقل کے ذریعے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، وحی کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک عقل دی ہے اس کی ایک حد ہے، اس حد سے آگے اس کی عقل کام نہیں کرتی۔ ہاں انبیاء نبی ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی عقل ضرور دی ہے کہ وہ اللہ کی توحید کو پہچان لیتا۔ لو لم يبعث اللہ رسولا لوجب علی العقلاء معرفتہ بعقولہم، یہ امام ابو حنیفہ کا مشہور قول ہے جو ہم نے اصول الشاشی میں درجہ ثالثہ میں آج سے پتہ نہیں کتنے سال پہلے پڑھتے ہوئے پڑھا اور پڑھاتے ہوئے بھی پڑھا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ بات بہت لمبی ہو گئی، بات اتنی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی تخلیق کے مقصد کی بنیاد پر اشرف المخلوقات بنایا، نہ کہ عقل کی بنیاد پر۔ اور جب اس مقصد تخلیق کو بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس لیول پہ رہنے نہیں دیتے بلکہ جانوروں سے بھی اسے گرا دیتے ہیں۔ ٹھیک، بات واضح ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں مقصد تخلیق ہی کی بنیاد پر ایک مخلوق کو دوسری مخلوق پہ فضیلت حاصل ہوتی ہے، جیسے انسان کو ہو گئی۔ انسان کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیں، آم کی تخلیق کا اپنا مقصد ہے، گھوڑے کی تخلیق کا اپنا مقصد ہے۔ اب دونوں کو آپ موازنہ کر لیں کہ آم اعلیٰ ہے یا گھوڑا اعلیٰ ہے، تھوڑا سا خود بھی فیصلہ کر لیں۔ آم کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو فائدہ پہنچانا، زبان کی لذت مل جائے اور صحت کے کچھ فوائد مل جائیں، بس اتنا ہی ہے نا۔ اور گھوڑے کی تخلیق کا مقصد کیا؟ گھوڑے کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے یہ استعمال ہو، یہ آلہ جہاد ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے اور بخاری کی حدیث ہے، اور اس کے راوی بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخیل فی نواصیہا الخیر الی یوم القیامہ، یہ جو گھوڑے ہیں ان کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت رکھ دی۔ کیوں؟ یہ جہاد کا آلہ ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ حدیث بھی بتاتی ہے، پھر لاجک بھی بتاتی ہے کہ گھوڑے جہاد کا آلہ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن حدیث بھی بتاتی ہے کہ اب گھوڑے کو عام پر اور گھوڑے کو کھوتے پر، گھوڑے کو خجر پر فضیلت حاصل ہوگی، کیونکہ اس کی تخلیق کا مقصد بہت اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے، یہ جہاد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کی کلمے کی سربلندی کے لیے جب انسان جاتا ہے تو اس کو استعمال میں لاتا ہے، اور اس کی ایک زندہ مثال آپ کو دے دوں، 70-80 ممالک کی فوج کو اور دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی کو اللہ کی مدد سے شکست فاش دینے والے طالبان کو دیکھ لیں۔ طالبان جب چھاپہ مار کارروائیاں کرتے تھے تو گھوڑوں کو استعمال میں لاتے تھے۔ گاڑی کا انجن تو اوپر سیٹلائٹ پکڑ لیتا، گھوڑے کے انجن کو کون پکڑے؟ تو نبی علیہ السلام کا فرمان 14 صدیوں بعد 15 صدی گزرنے کو ہے، گزر رہی ہے، کتنا کیا کہتے ہیں سچا ثابت ہو رہا ہے کہ گھوڑوں کی پیشانیوں میں اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت رکھی قیامت تک کے لیے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو برتری کا معیار، چونکہ انسان کی برتری کا معیار چونکہ عبادت ہے، اور یہ عبادت جو بندگی ہے، چونکہ یہ مقصد تخلیق تمام مخلوقات کی تخلیق کے مقاصد سے اعلیٰ، لہٰذا انسان کو برتری حاصل ہو گئی۔ جب انسان کو برتری حاصل ہو گئی تو اب اس انسان کے اندر ہی تقسیم ہو جائے گی۔ انسان کے اندر مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں۔ مومن کو کافر پر برتری حاصل ہوگی، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کی وجہ سے انسان کی تخلیق کی ہے، اس مقصد کا حلف مومن نے اٹھایا، کافر نے نہیں اٹھایا۔ اوتھ مومن نے لیا کہ یا اللہ تو نے جو مجھے پیدا کیا، آپ نے جو مجھے پیدا کیا جس مقصد کے لیے، اس مقصد کو میں پورا کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں پورا کرتا ہوں۔ تو مومن کو کافر پر برتری حاصل ہو گئی۔ اب آگے جاتے ہیں، مومن کو مومن پر برتری حاصل ہوتی ہے، کیونکہ مومن کی تخلیق کا مقصد بندگی، عبدیت ہے۔ اب جس مومن میں عبدیت دوسرے مومن بائی سے زیادہ ہوگی، وہ اس سے برتر ہو جائے گا۔ تو مومن سے برتر ہوتا جاتا ہے۔ جیسے ہماری پوری امت ہے، اس پہ سب سے برتر مخلوق کون سی ہے؟ صحابہ ہے۔ صحابہ میں مہاجر، جنہوں نے سب سے پہلے قربانی دی، سب سے زیادہ قربانیاں دی، مہاجرین انصار سے برتر ہیں۔ پھر کیا کہتے ہیں، جو فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہیں، اور فتح مکہ کے بعد ہونے والے مسلمان ہیں، تو بعد والوں سے پہلے والے افضل ہیں۔ پھر بدری سب سے افضل ہیں، بدری میں عشرہ مبشرہ سب سے افضل ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں خلفاء، جو 4 بڑے خلفاء ہیں وہ افضل ہیں۔ چاروں میں 2 حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، یہ افضل ہیں۔ دونوں میں حضرت ابوبکر زیادہ افضل ہیں، اور تمام امتوں میں سب سے افضل ترین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کیونکہ اللہ کی تخلیق کا جو مقصد ہے اطاعت، بندگی، اس بندگی کے معیار پر سب سے زیادہ بہترین طریقے سے اترنے والے انبیاء کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے۔ تو انسان کی برتری کا معیار کیا ہوا؟ عبدیت ہوئی، بندگی ہوئی۔ برتری کا یہ معیار نہیں ہے کہ کوئی زیادہ کھانا کھائے تو وہ برتر ہو گیا، یا زیادہ اچھا بزنس کرے تو وہ برتر ہو گیا، یا زیادہ اچھی رہائش رکھے وہ برتر ہو گیا، یا زیادہ اچھا لباس پہنے تو وہ برتر ہو گیا، بہت بڑا ہائر اینیمل ہو گیا، جی بڑھیا جانور ہو گیا، اکنامک اینیمل ہو گیا، معاشی اور اقتصادی جانور ہو گیا، ٹھیک ہے، سوشل اینیمل ہو گیا، او بڑا سماجی جانور ہوا، جی بڑے سماج کے کام کرتا ہے، یہ سماجی جانور، اقتصادی جانور ہے، معاشی جانور ہے، معاشرتی جانور ہے۔ نہیں، یہ برتری کا معیار نہیں۔ برتری کا معیار کیا ہے؟ جس کے اندر تقویٰ ہو، عبدیت ہو، اور اسی کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کر دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا، مقرب وہ کون ہے؟ جس کے اندر تقویٰ زیادہ ہے، جس کے اندر عبدیت زیادہ ہے۔ نعمت مسلم میں اچھا کھانا، اچھا پینا نفی نہیں ہے، لیکن یہ اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا رہائش رکھنا، یہ برتری کا معیار اللہ کے ہاں نہیں ہے۔
ہیں فیصلہ کن برتری کا معیار تقوی ہے، بھلے غریب ہو لیکن تقوی اس کے اندر زیادہ ہے، وہ دوسرے غیر متقی سے یا جس کے اندر تقوی کم ہے اس سے آگے نکل جائے گا۔ تو خواتین و حضرات، اس دوسرے حصے میں جو ہم نے بات کی وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مقصد تخلیق کی بنیاد پر ایک مخلوق کو دوسری مخلوق پر فضیلت دیتے ہیں، چونکہ مقصد تخلیق انسان کا سب سے اعلیٰ ہے، لہٰذا انسان کو تمام مخلوقات پر برتری حاصل ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا